أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا اللہ کل خطار کفور۔ یہ سورہ لقمان کی 2 آیتیں ہیں، بڑی عجیب و غریب آیتیں ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان اس سے غافل، افسوس کہ ہم اسے صرف برکت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے بس کبھی گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہوا تو کھولا، برکت کے لیے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ نہیں، ارے برکت تو ہے ہی، لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ کبھی وقت نکال کر کسی مولانا صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس چلے جایا کریں، 1 آیت سمجھ لیا کریں، 2 آیتیں سمجھ لیا کریں۔ آپ دیکھیں، آپ یہ ترتیب بنائیں، آپ کی زندگی میں کیسے بدل آئے گا، آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی۔ ارے یہ دل اللہ نے بنایا، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اس کے الفاظ اور اس کے معانی اگر اس دل پر پڑیں گے تو جو خالق اللہ، کلام کا مالک اللہ، اس دل کا مالک اللہ، تو یہ دونوں مل جائیں گے تو پھر ہمارا دل اللہ سے مل جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کریں، بڑا عجیب کلام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیت کریمہ میں اپنی نعمت پہلے تو ظاہر فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الم تر ان الفلک، کیا تم نے نہیں دیکھا سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں نا، بڑے بڑے کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، اللہ فرماتے کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی نعمت سے یہ سمندر پر چلتی ہے۔ ارے پانی پر تو چھوٹا سا لوہا نہیں ٹک سکتا، وہ کیسے چل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہم اسے چلا رہے ہیں، ہماری نعمت ہے، ہماری مہربانی ہے۔ کیوں؟ لیریکم من آیاتی، تاکہ اللہ تمہیں نشانیاں دکھائے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانی تاکہ تمہیں دکھائے، تم سوچو کہ اس کشتی کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے ہے جو صبر میں پکا ہو، پکا صبر کرنے والا ہو اور شکور ہو، شکر گزار کی عادت کر رہا، شکر گزار کی اس میں عادت ہو، شکرانے کی اس میں عادت ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، دیکھیں جو اللہ سمندر پر کشتیوں کو چلا رہا ہے، جو انسان اس میں بیٹھے انہیں بھی پتا ہے کہ اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، لیکن وہی انسان، وہی لوگ اس میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج سمندر میں دیکھیں آپ کتنی عیاشیاں ہوتی ہے، کشتیوں میں کتنی، جہازوں میں کتنی عیاشیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے کہ یہ تو نارمل زندگی ہے، نارمل جب ہم چلاتے رہتے تو انسان غافل رہتا ہے، لیکن وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب اس پر موج آتی ہے نا، سمندر میں موج آ جاتی ہے کشتی کے اوپر اور انہیں لگتا ہے کالظلل، یہ تو بادل کی طرح آ گئی، اب کیا کریں، اب تو جان گئی، تو پھر ایسی صورت میں یہ کافر و مشرک بھی ہے نا، یہ بھی اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو ہی ہے، تو ہی بچا، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تو یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے وقت میں چونکہ اخلاص کے ساتھ اور دل کے تڑپنے کے ساتھ دعا مانگی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور فلما نجاہم الی البر، ہم انہیں سمندر پار کرا دیتے ہیں، خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن جیسے یہ لوگ خشکی پر پہنچتے ہیں فلما نجاہم الی البر، اللہ فرماتے ہیں فمنہم مقتصد، کچھ تو تھوڑے بندے ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں،
اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی عبادتوں پر قائم رہتے ہیں، باقی اکثر و بیشتر ویسے ہی پھر اپنا شرک کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ تو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن آج میری اور آپ کی حالت آپ دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لیں۔ زندگی کی ہماری جو کشتی ہے، ہمارا جو زندگی کا جہاز ہے، جو کشتی ہے ہماری، جب تک یہ نارمل چلتی رہتی ہے ہم غافل، نمازوں سے غافل، قرآن پاک سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کے سامنے مانگنے سے غافل، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو ہو رہا ہے، ہم اپنی مستی میں مست ہیں۔ لیکن جب زندگی کی کشتی بھنور میں پھنستی ہیں یا اس پر موج آنے کو دکھتی ہے اور ہمیں حالات نظر آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ بچا لینا، اللہ معاف کر لینا، اللہ بچا لینا، بس اس بار تو بچا ہی لے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ کتنی مرتبہ آپ پر یہ حالات پیش آئے، مجھ پر کتنی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا۔ ہر وقت آپ اللہ کو پکارتے ہیں ایسے حالات میں، اللہ ان حالات سے نکال دے، بس پھر تیرا ہی بن کر رہ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، انسانوں ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہی گلی نے وہی ڈنڈا، وہی سب کچھ وہی، جیسے اللہ حالات سے نکالتے ہیں پھر وہی شروع۔ یہ تو مشرکین کی صفت ہے، یہ تو مشرکین کی، یہ تو کافروں کے اندر پائے جانے والی ہے۔ ہم مسلمان کم از کم ایسا نہ کریں، ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں۔ ہم ایسے نہ ہوں کہ اللہ کو ہم صرف اپنے دکھوں میں پکارنے والے ہوں، اپنے غموں میں پکارنے والے ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مصیبت والا بندہ پکارتا ہے، ایسا بندہ جو صحت کے زمانے میں اور خوشحالی کے زمانے میں اللہ کو یاد نہیں کیا کرتا تھا، اور وہ صرف مصیبت میں اللہ کو پکارا کرتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں یہ کیسی آواز ہے، ہم تو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اور کوئی ایسا بندہ جو نارمل حالت میں بھی اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، جب اس پر کوئی حالات آتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ مانوس آواز ہے، پہچانی ہوئی آواز ہے، تو اس کی مراد کو پورے کر دے۔ تو اپنی آواز کو اللہ کے یہاں مانوس بنائیں۔ ہر ایک کے پاس موقع ہے، ارے اللہ کے یہاں بات کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں دعا کرنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی پیسے دینے نہیں پڑتے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینا نہیں پڑتا، ہم پہنچائیں اپنی باتوں کو۔ ہم صرف اپنی تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرنے والے نہ بنیں، اپنی خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ ہم اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، اللہ تکلیفوں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔